گول گپے لے لو، گول گپے لے لو۔ میں بلند آواز سے صدائیں لگاتا مختلف گلیوں سے گزرتا رہا۔ آج موسم بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ایسے خراب موسم میں لوگ اپنے بچوں کو گول گپے کھانے بھی نہیں دیتے تھے، اور میں دہاڑی لگانے کے چکر میں صبح سے پاگلوں کی طرح گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ تبھی میرے دل میں خیال آیا کہ آج موسم بہت سہانا ہے، کیوں نہ کسی پارک میں جا کر گول گپے فروخت کروں۔ یہی سوچ کر میں پھرتی سے اپنے ٹھیلے کو گھمایا، وہیں کا رخ کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس پارک کے سامنے آ گیا تھا۔ یہ شہری آبادی سے قدرے فاصلے پر بنا ہوا تھا۔ اس پارک کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور تھی کہ یہ پارک آسیب زدہ ہے، اور رات کے وقت یہاں پر جو جھولے لگے ہوتے ہیں خود بخود ہلتے رہتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے جنات کے بچے یہاں آ کر کھیلتے ہوں۔ یہاں کے چوکیدار نے خود اپنی آنکھوں سے کئی بار ان بچوں کو جھولوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ رات میں پارک میں مکمل طور پر سناٹا چھایا ہوتا تھا، لیکن دن کے وقت اس پارک کی رونقیں عروج پر ہوتی تھیں۔ آج بھی خوبصورت موسم کی وجہ سے لوگوں کا رش جمع تھا۔ میں بھی ایک جگہ ٹھیلا لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ مجھ سے 4 قدم کے فاصلے پر لڑکیاں آپس میں کھڑی ہنسی مذاق کر رہی ہیں۔ تبھی وہ میرے ٹھیلے کے پاس آئیں اور گول گپے لگانے کی فرمائش کی۔ میں جلدی جلدی ان کے گول گپے بنانے لگا، لیکن ان ساری لڑکیوں میں سے ایک لڑکی بالکل خاموش کھڑی تھی۔ میرے دل سے کہا کہ یہ لڑکی سب سے خوبصورت ہے۔ اس کی سیاہ بڑی بڑی اداس آنکھیں اور خوبصورت ہونٹ جو بالکل خاموش تھے۔ اتنی حسین لڑکی شاید میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میں چوری چوری اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ سب آپس میں ہنسی مذاق کرتے گول گپے کھانے میں مصروف ہو گئیں، لیکن اس لڑکی نے گول گپوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس لڑکی سے پوچھوں کہ وہ کیوں نہیں کھا رہی، کیونکہ لڑکیوں کو تو ان کھٹی میٹھی چیزیں کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ لیکن میں بھلا اسے یہ بات کیسے پوچھ سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک انجان لڑکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد برسات شروع ہو گئی۔ وہ ساری لڑکیاں ایک درخت کے نیچے کھڑی تھیں، اور میں ان کے قریب ہی کھڑا تھا۔ جیسے ہی بارش شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا پارک خالی ہو گیا، لیکن وہ ساری لڑکیاں ابھی بھی درخت کے نیچے ہی کھڑی تھیں۔ جب لہراتی ہوئی وہ خوبصورت لڑکی اچانک بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی، اور اسے یوں زمین پر گرتے دیکھ وہ ساری لڑکیاں پھرتی سے بھاگ گئیں، جبکہ میں ہکا بکا رہ گیا تھا، کیونکہ اس معصوم اور خوبصورت لڑکی کی سہیلیوں کا یوں فرار ہونا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس وقت اسے اپنے دوستوں کی ضرورت تھی۔ میں نے دیکھا کہ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ بے یارو مددگار وہ زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ میں فوراً ہی اسے اٹھانے کے لیے لپکا، اسے ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی کہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو چکے تھے، اور وہ اپنے ہوش و حواس میں بالکل بھی نہیں تھی۔ کوئی بھی اس کی معصومیت اور خوبصورتی سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ نہ جانے یہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اور اسے یہاں چھوڑ کر جانے والی وہ لڑکیاں کون تھیں۔ میری ماں نے میری تربیت ایسی کی تھی کہ عورتوں کو عزت دینا میں اپنا فرض سمجھتا تھا، اس لیے ایسی حالت میں اس لڑکی کو چھوڑ کر جانا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ ایک بوڑھے آدمی کی مدد سے میں نے اسے اپنے ٹھیلے پر لٹا لیا۔ وہ بوڑھا آدمی سمجھ گیا کہ یہ لڑکیاں جا رہے ہیں۔ اب میں اسے اپنے گھر کی طرف لے کر جا رہا تھا، کیونکہ میرا گھر قریب ہی تھا۔ بس میں دل ہی دل میں دعا کرتا رہا کہ گلی میں کوئی بھی نہ ہو، تاکہ کسی کی نظر اس لڑکی پر نہ پڑے، اور لوگوں کی نظروں سے چھپنے کے لیے میں نے اس پر کپڑا بھی ڈال دیا تھا۔ پھر جلدی سے اسے اٹھا کر گھر کے اندر گھس گیا۔ سامنے ہی اماں کھڑی تھیں اور چھوٹی بہنیں جو صحن سے پانی نکال رہی تھیں، کیونکہ بارش کی وجہ سے صحن میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ اماں نے اس لڑکی کو مجھے اندر لاتے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں اماں سے کہنے لگا کہ حیران بعد میں ہونا، پہلے اس لڑکی کو ہوش میں لانے کی کوشش کرو۔ اس کی یہ خوفناک حالت دیکھ کر سبھی بہت بری طرح ڈر گئے تھے، کیونکہ اس کے ہاتھ پاؤں مکمل طور پر ٹیڑھے ہو گئے تھے، اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ پھر 1-2 گھنٹے کے بعد اسے ہوش آیا۔ خالی خالی نظروں سے وہ چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔
जबकि मैं उसे पूछना चाहता था कि वो कौन है और कहाँ से आई है, लेकिन अभी वो बात करने की पोजीशन में नहीं थी। अचानक ही मैंने उसकी आंखें देखी तो मेरे मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थीं। ऐसे लगता था जैसे अभी इनसे खून टपक जाएगा। उसकी ये हालत देखकर मैं फौरन ही कमरे से बाहर आ गया। न जाने क्यों मेरा वजूद खौफ से कपकपा रहा था। मेरा नाम फारूक है। मेरा ताल्लुक गरीब घराने से था। अब्बा की वफात के बाद मैं अपनी 3 बहनों और अम्मा के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। जब मैं 12 साल का था तब मेरे अब्बा भी गोलगप्पे का ठेला लगाते थे और काफी हद तक मैंने उनसे ये काम सीख लिया था। इसलिए एक दिन अचानक अब्बा का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। हम पर तो कयामत टूट पड़ी थी। मैं उस वक्त 7वीं जमात का तालिब इल्म था। सारे रिश्तेदार आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहते कि अब तू ही इस घर का मर्द है, तुझे ही ये काम संभालना होगा। यूं उनकी बातों को मैंने अच्छी तरह समझ लिया कि वो हमारी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए मैंने मर्द बनने का फैसला किया और महज 13 साल की उम्र में ही अब्बा का ठेला लेकर घर से बाहर निकल पड़ा। अम्मा और छोटी बहनें गोलगप्पे बनाती, मैं उनकी चटनी तैयार करता, उन्हें ठेले पर सजाता और बेचने के लिए निकल पड़ता। यूं गोलगप्पे बेचते बेचते मुझे कई साल बीत गए थे। अब मैं 21 साल का हो एक खूबसूरत सेहतमंद नौजवान बन चुका था। मेरा ताल्लुक अगरचे गरीब खानदान से था, लेकिन खुदा ने मुझे खूबसूरती की दौलत से नवाजा हुआ था। अक्सर लड़कियां मेरे ठेले पर जमा हो जाती और मैं उनका हंसी मजाक खूब अच्छी तरह समझता था। कभी कभार मैं लड़कियों के सामने कॉलेज के सामने भी गोलगप्पे लेकर पहुंच जाता, क्योंकि वहां पर मेरी बहुत ज्यादा सेल हो जाती थी। लड़कियों को खट्टे गोलगप्पे खाने का बहुत शौक था। यही वजह थी कि लड़कियों की एक भीड़ मेरे ठेले पर मौजूद रहती। लेकिन आज जो वाकया मेरे साथ हुआ था उसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये लड़की अनजान थी जो अब गूंगी गूंगी बनकर बिस्तर पर लेटी थी। मैं अम्मा से इशारे में कहने लगा कि इससे पूछो कि ये कहाँ रहती है, ताकि मैं इसे घर छोड़कर आऊं। उसके माँ बाप कितने परेशान हो रहे होंगे कि उनकी बेटी घर से गायब हो गई है। लेकिन वो लड़की कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी। फिर मैं रात को अपने कमरे में सो रहा था जब आधी रात के वक्त मैंने खटके की आवाज सुनी। जबकि उठकर मैं बाहर आया तो हैरान रह गया कि वो लड़की घर से बाहर जा रही थी। दाखिली दरवाजा खोलकर घर से बाहर कदम रखने ही वाली थी जब मैंने उसे आवाज देकर रोका। आधी रात को तुम कहाँ जा रही हो? मैं उसके सामने आ गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू टपक रहे थे। शायद वो कई घंटों से मुसलसल रो रही थी। फिर आंसू भरी नजरों से मुझे देखते हुए कहने लगी, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। मैं किसी ठिकाने की तलाश में जा रही हूँ, क्योंकि इस घर में रहना मेरे लिए नामुमकिन है। आपके घर वाले मुझे कबूल नहीं करेंगे मेरी बीमारी की वजह से। कैसी बीमारी? मैंने चौंक कर उस लड़की को देखा तो वो सर झुकाकर कहने लगी कि मैं एक बीमार लड़की हूँ। हर चांद की 14 तारीख को मेरी हालत बहुत खौफनाक हो जाती है। इस हालत की वजह से मेरे रिश्तेदारों ने जान छुड़ाने के लिए मुझे इस शहर में फेंक दिया, जो मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। मुझे इसकी बात की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं उससे पूछने लगा कि वो लड़कियां कौन थीं जो तुम्हारे साथ वहां पर खड़ी थीं। वो रोते हुए कहने लगी कि वो लड़कियां मेरी ही रिश्तेदार थीं। दरअसल उन्होंने जानबूझकर मुझे वहां पर छोड़ा, क्योंकि वो मुझसे जान छुड़ाना चाहती थीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी बीमारी कैसी है। इसकी वजह से मैं उनके लिए एक नहूसत बन सकती हूँ। क्या बीमारी है तुम्हें? मैं उससे हमदर्दी से पूछ रहा था तो वो उदासी से कहने लगी कि हर चांद की 14 तारीख को मेरे मुंह से झाग निकलने लग जाती है और हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं। ये अब से नहीं बल्कि मेरा पैदाइशी मसला है। एक दिन ऐसी हालत थी जो भी मेरे करीब आता उसकी जान अजाब हो जाती थी। तभी तो मैं एक नहूसत हूँ। मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं इस घर में रहने के काबिल नहीं हूँ। वो घर से बाहर जाने को थी कि अचानक मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहने लगा कि तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, यहाँ पर रहो। अगर तुम्हें कोई बीमारी है
تو خدا نے ہر بیماری کا علاج بھی رکھا ہے، اور وہ میری طرف سے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے میری باتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہماری باتوں کی آواز سن کر اماں اور چھوٹی بہن بھی جاگ گئی تھیں۔ پھر اماں اس سے کہنے لگی کہ بیٹی، آدھی رات کو گھر سے باہر نہیں جاتے، یہ دنیا بہت خطرناک ہے، تم بھی میری بیٹیوں جیسی ہو، اس لیے ہمارے گھر پر رہو۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگی، مسکراتی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی وہ۔ میں دل ہی دل میں اس کی تعریف کرنے لگا۔ تبھی اس نے اماں سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس گھر میں رہوں گی، لیکن آپ نے کسی کو بھی میرے بارے میں بتانا نہیں کہ میں اس گھر میں رہتی ہوں۔ جب بھی کوئی دوسرا انسان اس گھر میں آئے گا تو میں چھپ جاؤں گی، مجھے کسی کے سامنے آتے ہوئے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ ہم نے اس کی یہ بات مان لی۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس گھر سے جائے۔ آخر اس کے رشتہ داروں نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب وہ ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگی، لیکن جیسے ہی کوئی عورت باہر کی ہمارے گھر آتی تو وہ فوراً ہی کمرے میں جا کر چھپ جاتی۔ لیکن ایک رات ایک عجیب سا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ جب میں نے اسے گھر کی چھت پر جاتے ہوئے دیکھا، میں فوراً اس کے پیچھے پیچھے اوپر پہنچ گیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر ہوش اڑا دینے والا تھا، کیونکہ وہ اوپر آتے ہی غائب ہو چکی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے چاروں طرف تلاش کر رہا تھا، لیکن اس کا یہاں کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی پریشان صورت لیے میں نیچے آیا تو میں نے گھر کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا، لیکن ابھی تو وہ چھت پر تھی اور اتنی جلدی نیچے کیسے آ گئی؟ یہی سوچ کر میں پریشان ہوا۔ پھر اسے دیکھنے کے لیے جیسے ہی گلی میں آیا تو مجھے دور سے اس کی پرچھائی نظر آئی۔ میں تیزی سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ سب سے نظریں بچاتی چپ چاپ ایسے چلے جا رہی تھی جیسے نیند میں ہو۔ میں بھی تیزی سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ ایسے چل رہی تھی جیسے اس کے قدم ہوا میں معلق ہوں، کیونکہ وہ بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ اس کا پیچھا کرنا میرے لیے دشوار ہو گیا۔ تبھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے اسے پرانے قبرستان میں جاتے ہوئے دیکھا۔ سامنے ہی ایک پیپل کا پیڑ تھا جس کی گھنی شاخ زمین کو چھو رہی تھی۔ وہ اس درخت کے سامنے کھڑی ہو گئی اور تھوڑی ہی دیر بعد میری آنکھوں نے ناقابل یقین منظر دیکھا۔ وہ اس درخت کے اندر جا کر غائب ہو گئی۔ میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ باہر نہیں نکلی۔ ہمت کر کے میں بھی اس درخت کے نیچے گیا، لیکن یہاں اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب میں سر پکڑے کھڑا تھا کہ آنکھ جھپکتے ہی وہ کیسے غائب ہو سکتی تھی۔ پھر تھک ہار کر میں گھر واپس آ گیا، لیکن مجھے اس لڑکی پر بہت غصہ آیا جو معصومیت کا ناٹک کر کے ہمارے گھر میں رہ رہی تھی۔ لیکن یہ ایسی حرکت کیوں کر رہی تھی؟ میں یہ سوچ کر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ پھر صبح جیسے ہی اٹھ کر کام پر جانے لگا تو مجھے وہ صحن میں چلتی پھرتی دکھائی دی۔ وہ چھوٹی بہنوں کے ساتھ کام نپٹا رہی تھی، مکمل طور پر چادر اوڑے۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ رات کو اس نے کوئی ایسی حرکت بھی کی تھی۔ میں اس سے بعد میں پوچھنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکل آیا۔ ابھی 11 بجے کا وقت تھا، اس لیے سڑکوں پر اتنا رش نہیں تھا۔ میں ایک درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی پاس سے ایک فقیر گزر کر گیا، لیکن چند لمحوں کے لیے ہی وہ میرے پاس رکا اور سر سے پاؤں تک مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے میرے سر پر سینگ ہوں۔ میں اس کی نظروں کا مطلب نہ سمجھ پایا تھا۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگا، اس لڑکی کو رکھ کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تم ایک بڑی مصیبت کا شکار ہونے والے ہو۔ ترچھی نظروں سے مجھے دیکھتا وہ آگے ہی آگے جانے لگا۔ پیچھے سے میں نے آوازیں دیتا رہ گیا کہ بابا جی میری بات سنو، مجھے بتا کر جاؤ کہ آپ نے ایسا کیوں کہا۔ لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا مجھ سے بہت دور چلا گیا۔ اب میرا دل بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ ویسے بھی میں غریب نوجوان تھا، ایسے میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ ضرور یہ لڑکی کوئی چال باز ہے، یہ کسی مقصد کے لیے میرے گھر میں آئی ہے۔ مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا، اس لیے آج رات میں گھر جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ میں اسے جاتے ہی کہہ دوں گا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ لیکن جیسے ہی میں گھر گیا تو حیران رہ گیا کہ وہ بستر پر چادر اوڑھ کر لیٹی ہوئی ہے، جبکہ اماں اس کے سرہانے بیٹھی ہیں۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگی صبح سے اس کو بہت تیز بخار ہے،
لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی۔ اب تو میرا شک اور بھی پکا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ لڑکی سب سے خوبصورت ہے۔ اس کی سیاہ بڑی بڑی اداس آنکھیں اور خوبصورت ہونٹ جو بالکل خاموش تھے، اتنی حسین لڑکی شاید میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میں چوری چوری اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ سب آپس میں ہنسی مذاق کرتے گول گپے کھانے میں مصروف ہو گئیں، لیکن اس لڑکی نے گول گپوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس لڑکی سے پوچھوں کہ وہ کیوں نہیں کھا رہی، کیونکہ لڑکیوں کو تو ان کھٹی میٹھی چیزیں کھانے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ لیکن میں بھلا اسے یہ بات کیسے پوچھ سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک انجان لڑکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد برسات شروع ہو گئی۔ وہ ساری لڑکیاں ایک درخت کے نیچے کھڑی تھیں اور میں ان کے قریب ہی کھڑا تھا۔ مجھے کہا کہ میں اسے جا کر دیکھوں، کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ آج کل حالات ٹھیک نہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ اماں کے کہنے پر میں گلی میں آیا، لیکن گلی میں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر میں تیزی سے سڑک پر آیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ یہیں کہیں ہوگی، لیکن یہاں پر بھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں اچھل پڑا۔ وہ بالکل میرے پیچھے کھڑی تھی، مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی ہوئی۔ میں اس کی نظروں سے گھبرا گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ کیسی مدد؟ اس کی باتوں نے مجھے حیران کیا، اس لیے ادھر ادھر دیکھا کہ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر وہ پراسرار لہجے میں کہنے لگی، میرے ساتھ چلو اسی قبرستان میں، مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ اب مجھے وہاں جاتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن اپنے دل کے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ آس پاس چھایا خوفناک اندھیرا اور سناٹا دل کو چیر رہا تھا۔ بھلا آدھی رات کو وہ اس قبرستان میں کیوں لے کر جا رہی تھی؟ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن وہ بہت بہادر لگ رہی تھی۔ اس شان سے چل رہی تھی جیسے کسی ملک کی شہزادی ہو۔ آج تو اس کا انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ تبھی وہ مجھے قبرستان لے کر آئی، چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا، پھر اس نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، اس درخت کے اندر میرے باپ کو قید کر رکھا ہے۔ وہ بھی تم جیسے ایک شیطان عامل انسان ہے۔ جب تک میں اپنے باپ کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گی، اس دنیا سے میں بھی نہیں جاؤں گی، اور یہی میرا مقصد ہے یہاں آنے کا۔ مجھے اس کی ایک بات بھی سمجھ نہیں آئی۔ میں حیرت سے منہ کھولے اس کی بات سن رہا تھا، جب میری آنکھوں میں خوف دیکھ کر وہ کہنے لگی، دراصل جو بھی میں نے تمہیں اپنی کہانی سنائی تھی وہ سب جھوٹ پر مبنی تھی۔ اس دن تمہارے ٹھیلے پر کھڑی ہوئی وہ ساری لڑکیاں میری سہیلیاں تھیں۔ میں کوہ کاف کی شہزادی ہوں۔ میں شہنشاہ جنات کی بیٹی، ایک جن زادی ہوں۔ میرا نام بلقیس ہے۔ میں اپنے قبیلے کے ساتھ بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی، لیکن میری زندگی میں بہت بڑا بھوچال آ گیا جب ہمیں اپنی سرزمین چھوڑنی پڑی اور ہم سارے قبیلے کے جنات زمین پر آباد ہو گئے۔ ہم تعداد میں کہیں زیادہ تھے، اس لیے زمین پر کوئی ایسا ٹھکانہ ڈھونڈ رہے تھے جہاں پر ہم سب دنیا کی نظروں سے چھپ کر آرام سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ پھر ہم نے جنگل میں موجود اسی پرانے کھنڈر میں رہنے کا فیصلہ کیا، جس میں کوئی بھی انسان نہیں رہتا تھا، بلکہ آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ میرا باپ سارے جنات کا سردار تھا، اس لیے سب اس کا حکم مانتے تھے۔ اب ہم بڑی شان سے اس کھنڈر میں رہنے لگے۔ ہم نے اپنی وہاں دنیا بسا لی، لیکن برا ہوا ہماری قسمت کا جب ایک مہینے بعد چاند کی 14 تاریخ کو وہاں پر انسانوں کا ایک گروہ آیا۔ ان کا حلیہ دیکھ کر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ عامل ہیں، ایک خاص مقصد کے لیے اس کھنڈر میں آئے، تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہاں پر جنات آباد ہیں۔ یہ دیکھ کر عامل کو بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے۔ پھر ان میں سے ایک جو بڑا عامل تھا، اس نے میرے جنات باپ کو اپنے سامنے حاضر کیا اور چھینکتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ یہ جگہ ہمارے عمل کرنے کی ایک خاص جگہ ہے۔ ہم یہاں پر کسی کی موجودگی برداشت نہیں کرتے۔ تو میرے باپ نے ان سے کہا کہ جب تک ہمیں کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ملتا، ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر تو وہ آگ بگولا ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان سب نے مل کر اس خطرناک عمل کیا کہ ہمارے سارے جنات منتشر ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے، کیونکہ سب کو اپنی جانیں بچانی پڑ گئیں۔
میں بھی اپنے باپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس عمل میں آ کر میرے باپ کے اوپر ایک ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے اس کی ساری طاقتیں زائل ہو گئیں۔ اب میرا باپ چاہتا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن بھلا میں انہیں ایسی حالت میں کیسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ لیکن پھر جب میری آنکھوں کے سامنے غائب ہوا، تب مجھے ہوش آیا اور میں وہاں سے بہت دور چلی گئی۔ نہ جانے کتنے دن بعد مجھے ہوش آیا، لیکن میرا سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے بڑی مشکل سے میں ایک دوسری سنسان جگہ پر چلی گئی۔ وہ پرانا پارک تھا جہاں پر انسانوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ میں بھی وہاں چھپ کر ایک طرف ہو کر رہنے لگی۔ کچھ دن بعد میرے قبیلے کی سہیلیاں مجھ سے ملنے آئیں۔ جب انہوں نے بتایا کہ میرے باپ کو ان عاملوں نے اپنے پاس قید کر لیا ہے اور اسے ایک درخت کے اندر قید کر دیا ہے، یہ سن کر میں غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ فوراً ہی اپنے باپ کو ان کی قید سے چھڑانا چاہتی تھی، لیکن میری سہیلیوں نے کہا کہ ان سے لڑائی کرنا اتنا آسان نہیں، کیونکہ وہ بہت خطرناک ہیں۔ تمہیں اگر اپنے باپ کو بچانا ہے تو کسی انسان کی مدد لینی ہوگی۔ تبھی ایک روح بدل کر انسانوں کی دنیا میں آئی اور جان بوجھ کر تمہارے سامنے بے ہوش ہو کر گر گئی، تاکہ کسی طرح میں اس قبرستان کے نزدیک رہ سکوں جو تمہارے گھر کے پاس ہی تھا۔ لیکن تمہیں شاید اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ میں ایک لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں۔ اب میں اپنے باپ کو بچانا چاہتی ہوں۔ وہ ایک قید میں بری طرح تڑپ رہے ہوں گے۔ ان کے بغیر میری زندگی کیسی ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ تم میری مدد کرو میرے باپ کو آزادی دلوانے میں، تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ پھر ہم اپنے پورے قبیلے کو لے کر انسانوں کی دنیا سے دور چلے جائیں گے، وہیں پر جہاں سے آئے تھے۔ لیکن میرے باپ کو آزادی دلوانے کا توڑ انہی عاملوں کے پاس ہوگا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتے ہیں، کہاں سے آئے تھے، لیکن اس سلسلے میں مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میں ایک جنات کی شہزادی ہوں۔ میرا مقصد یہاں آنے کا صرف یہی ہے کہ میں اپنے والد صاحب کو اس قید سے آزادی دلوا سکوں۔ اس کی وجہ سے ہمارا پورا قبیلہ منتشر ہو گیا ہے۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ اب وہ کہاں پر ہیں۔ اور جن زادی روتے ہوئے مجھے اپنی ساری کہانی سنا رہی تھی، مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک خوبصورت جن زادی تھی۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ اس قبیلے بہت خطرناک ہوگا۔ میری خاموشی پر وہ کہنے لگی کہ ہم جنات بہت نیک ہیں، ہم بلا وجہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ ٹھکانے کی تلاش میں انسانوں کی دنیا میں آئے تھے، لیکن یہاں پر ہمیں بہت اذیت ملی ہے، اس لیے میں چاہتی تو انسانوں سے بدلہ بھی لے سکتی ہوں انہیں تکلیف پہنچا کر، لیکن ہمارے سردار جو کہ میرے والد صاحب ہیں، انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور اس بات کے ہم سب بہت پابند ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی اور کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، تمہارے باپ کو آزاد کروانے میں تمہاری مدد کروں گا۔ بس تمہیں اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا، جب تک ان عاملوں کا پتہ نہ چل جائے کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ یہ شہر بہت بڑا ہے، لیکن میں ہر جگہ آتا جاتا رہتا ہوں۔ میں اپنا کام کرتا ہوں، گول گپے بیچنے کے لیے کبھی اس جگہ تو کبھی اس جگہ میرا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ مجھے پتہ چل جائے گا کہ ان عاملوں کا ٹھکانہ کون سا ہے۔ اگر تم مجھے وہ جگہ دکھا دو جہاں پر تم اپنے قبیلے کے ساتھ رہتی تھی، تو اگر ہر چاند کی 14 تاریخ کو وہ سب مل کر وہاں آتے ہوں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں سے آئے تھے۔ میرے حامی بھرنے پر وہ جن زادی بہت خوش ہوئی، پھر کہنے لگی ٹھیک ہے، اب میں یہاں سے بہت دور جا رہی ہوں، کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ میں کہاں رہتی ہوں، لیکن کل رات میں تمہیں لینے آؤں گی، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ پھر چند ہی لمحے بعد وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں گھر آ گیا۔ اماں اور بہنیں میرے انتظار میں جاگ رہی تھیں۔ پھر اماں کہنے لگی، ارے اس لڑکی کو لے کر کیوں نہیں آئے؟ وہ بیچاری نہ جانے کہاں ماری ماری پھر رہی ہوگی۔ تو میں اماں سے کہنے لگا کہ وہ اپنے ٹھکانے پر چلی گئی ہے جہاں سے وہ آئی تھی۔ میں نے انہیں جھوٹ کہا تھا، در حقیقت میں اس کی مدد کرنے کو تیار تھا۔ وہ ایک معصوم جن زادی تھی جو اپنے باپ کو آزادی دلوانے کے لیے انسانوں کی دنیا میں بھٹکتی پھر رہی تھی۔ اگلے دن پھر سے میں اپنے گول گپوں کا ریڑا لے کر نکل پڑا۔ میں آج گھر سے کافی دور نکل آیا تھا، ایک انجان سی جگہ۔ اس جگہ سے میں پہلے واقف نہیں تھا۔
तभी मैंने औरतों की भीड़ देखी, न जाने वहां पर इतनी औरतें क्यों जमा हैं। मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ तो मैं वहीं पर अपना ठेला लेकर पहुंच गया। वहां पर लड़कियां भी देख खड़ी थीं और औरतें भी। जब उन्होंने गोलगप्पों का ठेला देखा तो फौरन ही मेरे पास रश जमा हो गया। मैं अक्सर ऐसे ही करता था, जहां पर औरतों का रश देखता वहीं पर पहुंच जाता, क्योंकि ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि गोलगप्पे खाने की औरतें कितनी शौकीन होती हैं। तभी मेरी नज़र बेंच पर बैठी एक औरत पर पड़ी। उसके साथ एक जवान लड़की भी बैठी थी, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। वो इस औरत के कंधे पर सर रखे बेहोशी की हालत में बैठी हुई थी। मैं ये देखकर हैरान रह गया। जब मैंने सामने खड़ी एक बूढ़ी औरत से पूछा कि यहाँ इतना रश क्यों है, तो उसने सामने वाले एक छोटे कमरे की तरफ इशारा किया। उसके दरवाजे पर एक दूसरी औरत खड़ी थी। फिर वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि यहाँ पर एक आमिल बैठता है, वो बहुत पहुंचा हुआ है, लोग उससे इलाज करवाने आते हैं। वो जिन्नात का इलाज भी करता है, और ये ऐसी लड़कियों का भी जिनके रिश्ते नहीं हो रहे होते, या फिर जिन्हें कोई बीमारी होती है, बे औलाद औरतों का भी वो इलाज करता है। वो मुकम्मल तफसीर से बता रही थी। तभी मेरे दिल में ख्वाहिश जागी कि मैं इस अमल को देखूं। क्या पता ये वही आमिल हो जिसने जिनजादी के बाप को कैद किया था। लेकिन जब उस औरत ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ औरतें ही अंदर जा सकती हैं, तो मुझ पर मायूसी तारी हो गई। लेकिन अचानक ही मेरे जहन में एक ख्याल आया कि मैं नहीं, लेकिन वो जिनजादी आमिल के आस्थाने पर जा सकती है, वो भी एक खूबसूरत लड़की का रूप धार कर। ये सोचकर मैं बहुत खुश हो गया। आज रात वैसे भी वो मुझे लेने आने वाली थी। मैंने इस जगह को अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया और फिर शाम को घर चला आया। मेरे जल्दी लौटने पर अम्मा हैरान रह गईं, वरना मैं रात के 10-11 बजे से पहले घर नहीं लौटता था। मैंने जितने भी आज पैसे कमाए थे, वो सारे अम्मी के हाथ पर रख दिए। अम्मा घूरते हुए कहने लगी, मैं देख रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रही कमाने की। आखिर क्या वजह है? तेरा ध्यान कहाँ रहने लगा है? अम्मा की बात पर मैं झंझला कर कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है अम्मा, बस अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं। इंशाल्लाह एक दो दिन में काम का सही से आगाज करूंगा। फिर मैं चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही रात के 11 बजे तो अचानक मेरे कान में धीमी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैंने जैसे ही आंख खोलकर देखा तो सामने खड़ी जिनजादी को देखकर हैरान रह गया। मेरे यूं डरने पर वो कहने लगी, घबराओ मत, मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी नजर नहीं आऊंगी, क्योंकि तुम्हें मेरी असलियत मालूम हो गई है। फिर मैंने उसे उसे कहने लगा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने देखा कि सारे घर वाले सो गए हैं। मैं चुपके से घर से बाहर निकल आया। गली में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन मुझे देखकर मेरे सामने खड़े आवारा कुत्ते बुरी तरह भौंकने लगे। अब तो खौफ के मारे मेरी बुरी हालत हो रही थी। मैं तेजी से कदम उठाते हुए गली से बहुत दूर आगे की तरफ आ गया। एक दरख्त के नीचे खड़ा हुआ। तभी जिनजादी ने खुद को मेरे सामने जाहिर किया। मेरे यूं घबराने पर वो कहने लगी, जानवरों को मेरा वजूद दिखाई दे गया था, इसलिए वो तुम्हें देखकर ऐसे भौंक रहे थे, वरना इंसान मुझे नहीं देख सकते, और ना ही मैं खुद को किसी के सामने जाहिर करती हूँ। फिर मैं उस जिनजादी से जल्दी से कहने लगा कि मुझे एक आमिल का मालूम हुआ है। हो सकता है कि ये वही आमिल हो जिसने तुम्हारे बाप को इस तरह कैद किया है, लेकिन तुम्हें उसके पास जाना होगा, क्योंकि वो सिर्फ औरतों से ही मुलाकात करता है। जिनजादी कहने लगी, लेकिन अगर मैं उसके सामने गई तो वो मुझे पहचान लेगा, क्योंकि वो जिन्नात को एक नज़र में पहचान सकता है। वो आमिल फौरन ही मेरी मौजूदगी महसूस कर लेगा। उसके चेहरे पर परेशानी थी। अब मैं उसकी बात सुनकर रंजीदा हो गया। इसका मतलब था कि मुझे कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। फिर मैं जिनजादी से तसल्ली करते हुए कहने लगा कि फिक्र मत करो, तुम्हारा बाप जरूर इस कैद से आज़ाद हो जाएगा। वैसे भी उसने कोई गुनाह नहीं किया, ना ही उसका कोई कसूर है। फिर जल्द ही वो अपनी इस अजियत से दूर भी हो जाएगा। मेरे तसल्ली देने पर वो तशक्कुर भरी नजरों से मुझे देख रही थी। दूसरे दिन मैंने अपनी छोटी बहन की मदद लेने का फैसला किया। मैंने उससे कहा कि तुम किसी तरह इस आमिल को इस कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाना, जो हमारी गली के पीछे वाक़ है। छोटी बहन हैरान रह गई।
اس کی آنکھیں خوف کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کہنے لگی، بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں عامل کے پاس کیوں جاؤں؟ اور بھلا میرے کہنے پر وہ عامل اس قبرستان میں کیوں آئے گا؟ تو میں نے اس کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یوں سمجھو کسی کی جان کا سوال ہے، ہمارا یہ کام کرنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں کسی کی مدد کرنی ہوگی تو بدلے میں ہمیں بہت بڑا انعام ملے گا۔ میں نے اسے جھوٹ موٹ انعام کا لالچ دیا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ کہنے لگی، سچ میں؟ کیا ہمارے حالات بدل جائیں گے؟ ہم غریب نہیں رہیں گے؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ اب وہ میری بات ماننے کو تیار ہو گئی۔ پھر اگلی شام کو میں اسے لے کر اسی عامل کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن سے کہہ دیا کہ وہ عامل سے کہے کہ اس پرانے قبرستان کے درخت کے نیچے ایک خزانہ موجود ہے جس کے وجود کا علم اسے ایک فقیر نے بتایا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ خزانے کی لالچ میں وہ عامل اس قبرستان میں ضرور آئے گا اور وہیں پر وہ جن زادی اسے گھیر لے گی۔ میں اپنے ذہن میں سارا منصوبہ بنا چکا تھا، اگرچہ مجھے اپنی چھوٹی بہن کو بھی وہاں بھیجتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کے جھوٹ پر عامل اس کے ساتھ کچھ کر نہ دے، لیکن پھر بھی یہ رسک لینا ضروری تھا۔ اس طرح تو کبھی بھی اس پرانے قبرستان پر راضی نہ جانے پر راضی نہ ہوتا۔ ہم عورتوں کی بھیڑ میں چھوٹی بہن کچھ جا کھڑی ہو گئی۔ وہ مکمل طور پر نقاب میں تھی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ پھر جیسے ہی اس کی باری آئی تو وہ اندر چلی گئی۔ باہر میں بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ باہر آئی تو میں بے تابی سے اسے پوچھنے لگا کہ عامل نے اسے کیا کہا۔ تو وہ کہنے لگی کہ آج رات 12 بجے وہ اسی قبرستان میں جانے کو تیار ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ سارے کا سارا خزانہ وہ خود اپنے پاس رکھے گا، جبکہ تھوڑا سا حصہ مجھے دے گا۔ میں بھی بے اختیار اس کی بات سن کر دل میں ہنسا، کیونکہ وہاں تو کوئی خزانہ موجود نہیں تھا۔ یہ ایک جھوٹ تھا، باقی کا سارا کام میرا تھا، اس لیے میں صرف رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ عامل اپنے آستانے سے نکلا تو میں اس کا حلیہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے مکمل طور پر اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، چہرے کو مفرل سے ڈھانپے وہ چپ چاپ اسی پرانے قبرستان کی طرف چلتا جا رہا تھا، اور میں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ جن زادی بھی یہیں کہیں ہوگی، اور وہ تیزی سے اسی درخت کے نیچے والی زمین کھود رہا تھا کہ تبھی سامنے سے آتے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا۔ اس میں نوجوان لڑکیاں بھی شامل تھیں اور خوفناک چہرے والے مرد بھی۔ ان سب نے اس عامل کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس اچانک آنے والی افتداد پر حیران رہ گیا۔ میں بھی خوف کا شکار ہو گیا کہ یہ سب لوگ کون ہیں۔ ابھی تو وہ جن زادی بھی نہیں آئی تھی اور پہلے سے ہی نہ جانے یہ کون لوگ آ گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ میرا کام ادھورا رہ جاتا۔ میں ابھی خوف زدہ ہو کر یہاں سے بھاگنے والا تھا کہ کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ میں چونک کر پلٹا تو سامنے دیکھا کہ وہ سامنے کھڑی اس جن زادی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، لیکن میری آنکھوں میں خوف تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، گھبراؤ مت، جو بھی تمہیں یہاں لوگ نظر آ رہے ہیں وہ سارے جنات ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہی وہ عامل ہے جو اس رات اس پرانے قبرستان میں آنے والا ہے، جس کے ایک درخت کے اندر میرا باپ قید ہے اور وہ اپنے سردار کو چھڑوانے آئے ہیں۔ اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب میں جان گیا تھا کہ اس عامل کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ سارے جنات مل کر اسے گھیر چکے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ تبھی وہ جن زادی اس کے سامنے گئی، لیکن اچانک ہی اس کا روپ بدل گیا۔ پہلے وہ جو میرے سامنے ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں کھڑی تھی، اچانک ہی اس کی آنکھیں انگارے برسانے لگی۔ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے سارے جنات غصے کی کیفیت میں عامل کو دیکھ رہے تھے، جبکہ عامل کی خوف کے مارے بری حالت تھی۔ اب وہ اسی درخت کے پاس چلا گیا جہاں پر اس نے دوسرے عاملوں کے ساتھ مل کر اس کے سردار باپ کو قید کر رکھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک خاص عمل کرنے لگا۔ اچانک ہی تیز آندھی چلنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مٹی کا ایک طوفان ہو جو چاروں طرف چھا گیا۔ میں بھی خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن تبھی جن زادی میرے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے خوف میں مبتلا دیکھ کر کہنے لگی، گھبراؤ مت، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم ایک جنات ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ لیکن یہ عامل قصوروار ہے، اس نے میرے باپ کو بے گناہ کئی سالوں سے اذیت دی ہے۔ آج جب میرا جنات باپ آزاد ہو جائے گا تو ہم سب بہت خوشی منائیں گے،
آخر کار اس کی آج قید کی آخری رات ہے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں سارا منظر صاف ہو گیا۔ عامل بے ہوش ہو کر زمین پر پڑا تھا، جبکہ میں نے دیکھا کہ ایک لمبا چوڑا وجود اس طرح اندر سے نکل کر آیا کہ وہ ان جنات سے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور ان جنات نے زور زور سے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن ایسا نہ ہوا کہ عامل مجھے یہاں دیکھ لے اور اسے مجھ پر شک ہو جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب وہاں سے غائب ہو گئے، تو میں نے بھی گھر کی راہ لی۔ تو چھوٹی بہن جیسے میرا انتظار کر رہی تھی، وہ بےتابی سے کہنے لگی کہ وہ کام ہوا یا نہیں۔ میں اسے کہنے لگا کہ کام تو ہو گیا ہے، لیکن کہیں وہ عامل ہمارا دشمن نہ بن جائے، کیونکہ وہ بہت بری صورتحال میں گرفتار ہو گیا ہے، اور ہوش میں آنے کے بعد کہیں وہ ہمیں پہچان نہ لے۔ اس لیے ہمیں یہ شہر چھوڑنا ہوگا۔ اور جب صبح میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو اماں حیران تھیں۔ کہنے لگی، اتنے سالوں سے اس گھر میں رہ رہے ہیں، ایسے کیسے یہ محلہ چھوڑ دیں؟ لیکن مجھے عامل کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ میں ٹھہرا غریب نوجوان، اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں اور میری بہن اس گھر میں رہتے ہیں تو وہ ضرور پیچھا کرتے ہوئے اس گھر میں پہنچ جاتا۔ اس لیے میں نے یہ گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی ہمارا گھر کرائے پر تھا، اگر اپنا ہوتا تو اس بات کا افسوس ہوتا، لیکن اب دوسری جگہ گھر ڈھونڈنا اچھا خاصا مشکل کام تھا۔ لیکن فی الحال ہمیں ایک دوسرے محلے میں گھر مل گیا۔ پھر میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس دن کے بعد وہ جن زادی کبھی میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ ایک دن خراب موسم میں اپنے گول گپوں کا ٹھیلا لے کر نکل پڑا۔ اماں نے منع بھی کیا کہ موسم ٹھیک نہیں، آج باہر مت جاؤ، لیکن پھر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ جیسے ہی پارک میں پہنچا، اچھے موسم کی وجہ سے وہاں پر رش تھا، لیکن جیسے ہی تیز بارش ہونے لگی تو سبھی لوگ تیزی سے گھر کی جانب جانے لگے۔ اب میرا گھر تو اچھا خاصا فاصلے پر تھا، گھر جانا ناممکن تھا۔ میں وہاں ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا، اپنے آپ کو ڈھانپنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا تاکہ میرا وجود گیلا نہ ہو۔ تبھی مجھے سامنے گھر نظر آیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ بجلی بھی زور زور سے کڑک رہی ہے اور بارش بھی تیز ہو رہی ہے، اس لیے اسی گھر میں پناہ لے لیتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا، لیکن اندر کی پرانی اور گری ہوئی چھت دیکھ کر میں ڈر گیا، کیونکہ یہ گھر مکمل طور پر ویران تھا، اس میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ ہاں، لیکن صحن میں کچرا بہت زیادہ جمع تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے آس پاس کے لوگ اس گھر میں کچرا پھینک دیتے ہیں۔ اب میں بھی بارش سے بچنے کے لیے کمرے کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔ میں بارش رکنے کا انتظار کر رہا تھا جب مجھے اس گھر کے اندر سے کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ کسی کی ہنسی چاروں طرف بکھرنے لگی۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر ہنسی کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اچانک ہی سامنے کمرے سے پائل کی چھن چھن کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہو۔ میں نے جیسے ہی اس کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں ایک لڑکی تھی جو دیوار کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ میرے وہاں جانے پر جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا تو میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جن زادی تھی جو آج کئی سالوں بعد میرے سامنے آئی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی نوجوان۔ اس دن اتنے دنوں سے میں تم سے بات کرنا چاہتی تھی، تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، کیونکہ تمہاری اور تمہاری چھوٹی بہن کی وجہ سے آج میرا باپ قید سے آزاد ہو گیا۔ اب وہ ہمارے قبیلے میں واپس آ گیا ہے۔ یہاں سے بہت دور ہزاروں میل کے فاصلے پر ہمارا قبیلہ آباد ہے، اور وہاں پر ہم بہت زیادہ خوش رہتے ہیں۔ اس دن اپنے باپ کو آزادی دلوا کر ہم واپس لوٹ گئے۔ اب میں وہاں کی شہزادی ہوں، لیکن خاص طور پر تم سے ملنے کے لیے انسانوں کی دنیا میں واپس آئی ہوں۔ پہلے میں تمہارے اسی ٹھکانے پر گئی تھی جہاں پر تم اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے، اور ایک دو راتیں میں نے اس گھر میں گزاری، لیکن پھر میں مایوس ہو گئی جب میں نے اس گھر کو خالی دیکھا۔ تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن مجھے تم کہیں بھی نہ ملے۔ لیکن آج دیکھو، میں اس درخت کے نیچے کھڑی تھی جہاں پر تم بارش سے بچنے کے لیے پناہ لیے ہوئے تھے۔ میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے اس گھر میں آ گئی۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی،
تمہارا مجھ پر احسان ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی اور کہنے لگا کہ احسان کیسا؟ میں نے صرف آپ کی مدد کی تھی۔ آپ کے والد صاحب قید سے آزاد ہو گئے، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی؟ تبھی ایک بھاری آواز گونجی، لیکن تمہیں اس کا انعام ضرور ملے گا۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا کہ ایک لمبا چوڑا وجود اسی جن زادی کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ دونوں باپ بیٹی بالکل ہم شکل تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی سردار ہے جو ایک عامل کی وجہ سے اسی درخت میں قید ہو گیا تھا۔ پھر وہ جنزادی اپنے باپ سے کہنے لگی کہ اس نوجوان کو ضرور انعام ملنا چاہیے کیونکہ اس نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ تبھی سردار نے اپنی بیٹی کے کہنے پر اپنے گلے سے خوبصورت ہیروں کا ہار اتار کر میرے گلے میں پہنا دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ تمہارا انعام ہے جو تمہارے لیے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس سے تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی، جب بھی میری ضرورت ہو تو مجھے یاد کرنا، میں تم سے ملنے آ جاؤں گی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں روشنی کی طرح چمک رہی تھیں۔ تو اچانک وہ دونوں میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ تیز روشنی کا دھماکہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ میں نے بے اختیار آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کمرے کی دیواروں سے ٹیک لگائے نہ جانے کب آنکھیں موند کر سو گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی حسین خواب دیکھا ہو، لیکن مجھے اپنے کندھے بہت بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ بارش بھی رک چکی تھی، اس لیے جیسے ہی میں نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے تو اچانک ہی میں نے پاؤں کے پاس گرا ہوا وہ خوبصورت ہیروں کا ہار دیکھا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ میں نے وہ ہار بہت سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جیسے ہی ویران گھر سے باہر نکل کر گیا تو سامنے میرا گول گپوں کا ٹھیلا موجود تھا۔ میں خوشی خوشی لے کر میں اسے گھر چلا گیا۔ آج تو میرا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اماں اور بہنیں بھی حیران تھیں۔ اماں کہنے لگی، لگتا ہے آج میرے بیٹے کی بہت زیادہ سیل ہوئی ہے۔ تو نہیں جانتے تیری وجہ سے میں کتنی پریشان تھی۔ بارش اتنی تیز ہو رہی تھی، اس لیے بار بار دروازے کی طرف دیکھتی کہ شاید تو آتا ہوا دکھائی دے۔ میں مسکراتے ہوئے اماں سے کہنے لگا کہ اماں آج میرا دیر سے آنا ٹھیک تھا، کیونکہ ایسے لگ رہا تھا کہ آج کی بارش ہمارے لیے بہت خوشی لے کر آئی۔ کیسی خوشی؟ اب وہ میرے ارد گرد موجود ہو گئیں۔ پھر میں نے وہ خوبصورت ہیروں کا ہار اماں کو دکھایا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اماں نے جب اس بات کا راز پوچھا تو میں ان سے کہنے لگا کہ یہ اسی جن زادی کی مدد کرنے کا نتیجہ ہے، اسی نے مجھے یہ انعام دیا ہے۔ آج وہ واپس اپنی دنیا میں لوٹ گئی کیونکہ وہ ایک شہزادی تھی جو غلطی سے انسانوں کی دنیا میں آ کر رہ رہی تھی، لیکن اس کے باپ اور اس نے ہماری مدد کی کیونکہ میں نے اور چھوٹی بہن نے ان دونوں کی مدد کی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ بہت خوش تھیں۔ اب بھی وہ کبھی کبھار ہم سے ملنے آتی رہیں گی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔ اب اماں کا کہنا تھا کہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں تم اپنی بڑی دکان بنا لینا۔ میں اس گول گپے کے کام کو چھوڑنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن سوچ رہا تھا کہ اپنے اس کام کو بہت بڑے ریسٹورنٹ کی شکل میں ڈھال دوں تاکہ آنے والے وقتوں میں میرے لیے اور بھی آسانی ہو جائے۔ میں اپنے ریسٹورنٹ کا نام ابا کے نام پر رکھنے کا سوچ رہا تھا۔ کچھ بھی تھا کہ آج میں جو کچھ بھی تھا اپنے باپ کی وجہ سے تھا۔ یہی سوچ کر آنکھوں میں ڈھیر سارے خواب سجائے آج میں سکون کی نیند سویا تھا۔